ایک شخص مرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے اچانک درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو قبر میں سختیاں سی وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو وہ عرض کرتا ہے کہ مالک یہ کیا ہوا؟ تو کہا تیرے بیٹے کا جو استغفار تھا تیرے بعد جو اس نے کیا اس کی وجہ سے ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ کی بات، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہوئے، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما، اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے حضرت ابن سیرین سے کہا تمہیں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی خاص رشتہ ہے محبت کا کہ تم ضرور ان کے لیے ان کی ماں کی بخشش کی دعا کرتے ہو؟ کہا کہ رشتہ تو آپ کا بھی وہی ہے جو میرا ہے، لیکن میں اصل ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا میں شامل ہوتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے، تو میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لے رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے، میری ماں کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، کبھی اس میں ناغہ نہ ہونے پائے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی جو والدین کے لیے روزانہ دعا کرے۔ ویسے ہمیں جو ہمارے دین نے اسلوب عبادت دیا ہے، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت دین ہے دین اسلام۔ اولاد نمازی ہوگی، 5 گانا نماز پڑھنے کی عادی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، اور وہ سارے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں کتنی مرتبہ یہ تشہد آتا ہے، اور 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ آتا ہے۔ تو کبھی مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، کبھی گھر میں، کبھی حرم میں، کبھی مدینہ المنورہ میں، کبھی ریاض الجنہ میں، کبھی دکھے ہوئے دل کے ساتھ، تو کبھی تو کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا کہ باب اجابت تک دعائیں پہنچتی ہیں۔ تو اولاد کو نمازی بنائیں، تمہارے لیے دعاؤں کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، پھر اولاد کی اولاد جو دعا مانگتی ہیں اس کا بھی حصہ ملتا ہے، پھر ان کی اولادیں قیامت تک جو مانگتی رہیں گی تو اس کا حصہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات، جب تم میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن 3 سلسلے ختم نہیں ہوتے، 3 کھاتے کلوز نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، اور دوسری فرمائی علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وولد صالح یدعو لہ، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، وہ فائدہ اس کا قبر میں پہنچتا ہے۔ ویسے تو میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس پر بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس کو حالانکہ ضرورت ہوتی ہے وہاں، اور ہم بحث میں لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر، جب کسی شخص کو ہم قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں ڈبکیاں لے رہا ہو، کالغریق المتغوص فی البحر، جس طرح سمندر کے اندر کوئی بندہ وہ ڈبکیاں لے رہا، ہچکولے کھا رہا ہو تو غوطے آ رہے ہیں اس کو، تو اس وقت ینتظر دعوتن، اس وقت وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھے، اور جن سے اسے توقع ہوتی ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں پہنچتی بھی ہے نہیں پہنچتی۔
اور وہ ینتظر دعوتن، یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ اس وقت دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائے اور میرے لیے کوئی دعا کر جائے۔ اللہ اکبر۔ سنو، دعا اللہ جل شانہ کو محبوب ہے، اور اللہ نے اپنے سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے ہو۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو پھر میں نہیں دوں گا تو کس در پہ جائے۔ تو والدین کو قبر میں ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی۔ ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ تو یہ والدین کا حق ہے، استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں۔